السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو قربان مرزا کی طرف سے سلام ہو۔ دوستو، آج ہم پرچہ تحقیق و تدوین کے معروضی حصے کو حل کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم متفرقات کے کافی کوسچنز پڑھیں گے جن سے آپ اپنا معروضی حصہ بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ جی، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے دوستوں میں ویڈیو پہ آتا ہوں۔ ایک ہی گزارش ہے نئے آنے والے ویورز کے لیے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں، کمنٹ کریں۔ جی دوستو، کوسچن آپ کے سامنے ہے، مدرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ یہ متفرقات اوپر لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کے تحقیقی و تدوین جو ہے نا، وہ تحقیق و تدوین اس میں یہ آپ کے کام آنے والے ہیں، تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ مدرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ دبستان لکھنؤ سے تعلق ان کا جو ہے نا وہ ناسک کا ہے جی، یہ دوسرا ہے جی، ناسک۔ جمالیاتی تنقید کس ناقد سے مسنوب ہے؟ جمالیاتی تنقید، تو یہ آل منصور جو ہے نا، ان کا تعلق جو ہے نا وہ جمالیاتی تنقید سے ہے جی۔ منقبت کس کے لیے لکھی جاتی ہے؟ منقبت دوستو جو ہے نا وہ صحابہ کے لیے لکھی جاتی ہے، اس کا آپ کو بخوبی علم ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو جی بتاتا چلوں۔ جی، زمانے کے لحاظ سے جی سوری دوستو، وہ کوئی ایک دوست آ گیا تھا جی۔ زمانے کے لحاظ سے تقدیم کس کو حاصل ہے؟ زمانے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ تقدیم یہ ولی دکنی کو ہے جی۔ فضلی کی دے مجلس کا موضوع کیا ہے؟ فضلی یہ ایک رائٹر تھا، ان کی دے مجلس کا موضوع مذہبی ہے دوستو جی۔ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ یہ سر سید احمد خان کی ہے جی، سر سید احمد خان کی جی۔ شعر العجم کا موضوع کیا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے دوستو۔ شعر العجم کا موضوع کیا ہے جی؟ شعر العجم کا موضوع ہے جی اردو شاعری، یہ ہے جی اردو شاعری جی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، کرشن چندر کی تصنیف ان داتا کا موضوع کیا ہے جی؟ کرشن چندر کی یہ جو تصنیف ہے ان داتا، اس کا موضوع ہے قحط بنگال، یہ بنگال کے قحط پہ لکھی گئی تھی جی۔ نیکسٹ دیکھیں، نون میم راشد کا تعلق کس حلقے سے تھا؟ نون میم راشد کا تعلق یہ حلقہ ارباب ذوق سے تھا، اس کا تعلق جی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس سن میں جاری ہوا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے نا دوستو یہ جاری ہوا ہے 1870 میں جی۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون تھا؟ اردو کا پہلا مرثیہ نگار، ویسے تو میر انیس جو ہے نا ان کو مرثیہ نگار کہا جاتا ہے، لیکن جب اردو کا پہلا مرثیہ نگار کہا ہے تو پھر یہ شاہ اشرف بیابانی ہے۔ شاہ اشرف بیابانی جو ہے نا یہ مرثیہ نگار تھا جی۔ میر ببر علی انیس کہاں پیدا ہوئے؟ میر ببر علی انیس جو ہے نا یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں دوستو جی۔ مولوی عبدالحق کی شہرت کس چیز سے ہے؟ مولوی عبدالحق کی شہرت تنقید، ناول، تاریخ، تحقیق، ان کی شہرت ہے تحقیق سے، ان نے تحقیقی مقالے لکھے ہیں۔ مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسدس مد و جزر اسلام، یہ جی ان کا دوسرا نام ہے جی۔ صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ یہ صبرس ملا وجہی نے لکھی تھی، اور یہ آئی تھنک عبداللہ قطب شاہ کی جو ہے نا، عبداللہ قطب شاہ ان کی فرمائش پہ لکھی گئی تھی۔ قلی قطب شاہ کے والد تھے آئی تھنک جی۔ پھر بھی دوستو یہ آپ خود سے بھی ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس جو یہی ہے انفارمیشن۔ دہلی کی آخری شمع کس کی تصنیف ہے جی؟ دہلی کی آخری شمع یہ ہے جی صہبائی کی تصنیف جی۔ مرزا دبیر کے استاد کا کیا نام تھا؟ یہ مرزا دبیر کے جو استاد محترم تھے ان کا نام تھا مظفر حسین ضمیر
جی رومانی تحریک کا سربراہ آوردہ ادیب کون ہے؟ رومانوی تحریک کا جو یہ نیاز فتح پوری جو ہے نا جی، یہ سربراہ ہے۔ مدرجہ ذیل میں سے کون تاریخی نثر نگار ہے؟ تاریخی نثر نگار، تاریخی اگر نام لیا جائے تو ہمارے پاس شبلی نعمانی صاحب آتے ہیں جی۔ بحث و تکرار کس کا مضمون ہے جی؟ بحث و تکرار یہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے دوستو۔ ادب برائے زندگی کس کا نقطہ نظر تھا؟ ادب برائے زندگی یہ کس تحریک کا نقطہ نظر تھا؟ یہ دوستو ترقی پسند تحریک کا نقطہ نظر تھا جی۔ جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ جدیدیت جو ہے نا، جدیدیت کہتے ہیں کہ وہ کس میں پائی جاتی ہے جی یہ ہے جی شمس الرحمن فاروقی صاحب ہے جی ہمارے پاس جی۔ فورٹ ولیم کالج کو بند کر دیا گیا، کب بند کر دیا گیا جی؟ فورٹ ولیم کالج کو 1854 میں 1854 عیسوی میں اس کو بند کر دیا گیا تھا جی۔ نیکسٹ پہ آتے ہیں، اخبار اودھ پنج کے ایڈیٹر کون تھے؟ اودھ پنج اخبار جو ہے نا یہ جو نکلا کرتا تھا، اس کے ایڈیٹر دوستوں ہیں سجاد حسین ظہیر جی۔ مصور غم کے نام سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ یہ علامہ راشد الخیری ہے آئی تھنک جی، یہی ہے راشد الخیری صاحب یہ ہیں جی۔ جی دوستو اردو تحریک کا مصنف کون ہے جی؟ اردو تحریک کا مصنف یہ بک ہے، اس کے مصنف کون ہیں جی؟ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور، اس کا ہے جی آل احمد سرور جی۔ کس کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ گیان پیٹھ ایوارڈ دوستو اس میں سے منٹو کو نہیں ملا ہمارے پاس۔ اذان آ رہی ہے، اذان سن لیتے ہیں جی دوستو۔ نیرہ خیال کس نوعیت کی کتاب ہے؟ نیرہ خیال یہ تمثیلی ہے جی، مزاحیہ، طنزیہ، تمثیلی، تاریخی، یہ جی تمثیلی ہے۔ اثار الصنادید کس نوعیت کی کتاب ہے جی؟ یہ 29 پہ آپ دیکھیں اثار الصنادید نام سے ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تاریخی بک ہے جی۔ کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتیقہ کہا جاتا ہے؟ اردو تنقید کی بوتیقہ جو ہے نا یہ مقدمہ شعر و شاعری کو دوستو کہا جاتا ہے، مقدمہ شعر و شاعری کو۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے چینل کو ویڈیو شیئر کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ 30 سوال ہم نے ایک ویڈیو میں کیے ہیں، یہ تقریباً 10 منٹ کی دوستو ویڈیو بنتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔